الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذی جلد 4 صفحہ 207 حدیث نمبر 2465. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ فرائض وغیرہ کے علاوہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ماہ ربیع النور شریف کی خصوصی نشریات میں یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے مشہور عالم سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے اشعار پڑھنے سننے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. آئیے جھوم جھوم کے پڑھ لیجئے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. وہ جس کی بات خدا حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، دہر کی طراوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری ہوئے شیرائے جامن، جس سے کھاری ہوئے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان مغرب کے بعد ملاحظہ کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 141 پر بحوالہ کنز العمال منقول ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے
ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما. بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. وہ جس کی ہر بات خدا، حکمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، طراوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جس کھارے ہوئے شیرائے جامنے، جس کھارے ہوئے شیرائے جامنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان تینوں اشعار میں امام اہل سنت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک یعنی منہ مبارک اور لعاب دہن اقدس منہ مبارک کے تھوک مبارک اور اس کی برکات و تاثیرات کا تذکرہ کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دہن اقدس منہ مبارک وہ دہن ہے کہ جس کی ہر بات وحی خدا ہے، ہر بات اللہ تعالی کا پیغام ہے. جی ہاں، اعلی حضرت کو یہ کس نے بتایا؟ اعلی حضرت کو یہ بتایا قرآن پاک نے. چنانچہ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 سنیے اور اعلی حضرت کی وسعت علمی کا اندازہ لگائیے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے. اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن خلیفہ اعلی حضرت
سید حافظ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں آپ اپنی خواہش سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں، جو فرماتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے۔ وحی الہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالی کا پیغام۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی منزلت کا بیان ہے۔ نفس کا سب سے اعلی مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش ترک کر دے۔ مزید فرماتے ہیں اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے ذات و صفات و افعال میں فنا کے اس اعلی مقام پر پہنچے کہ اب نہ کچھ باقی نہ رہا۔ تجلی ربانی کا یہ اصطلاح تام ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دہر جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہر جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ لعاب دہن اقدس سے اس دہن مبارک میں وہ لعاب دہن اقدس ہے کہ جس سے روح اور جنت شاداب ہیں۔ اس دہن مبارک میں اتنی تراوٹ ہے، اور اس دہن مبارک کی کیا بات ہے کہ کھاری کنویں میں یہ لعاب دہن اقدس ڈال دیا جاتا ہے، اس کا پانی میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ آقا کے ٹھنڈے شفاف اور میٹھے تھوک مبارک پر بھی لاکھوں سلام۔ اور یہ بات اعلی حضرت نے ایسے ہی شاعری نہیں کر دی، آج کی شاعری تو قرآن و حدیث ہے، بزرگوں کے ارشادات ہیں، اس کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کنواں تھا، جناب رسالت مآب نے اپنا مبارک لعاب دہن یعنی تھوک مبارک اس میں ڈالا۔ اب کیا ہوا اس کنویں میں؟ اس کنویں کا پانی مدینے کے تمام کنووں سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پانی کا ڈول لایا گیا، آپ نے کچھ پیا، کلی کر کے کنویں میں ڈال دیا، پھر کیا ہوا؟ آپ کے لعاب دہن اقدس کی برکت سے اس کنویں سے کستوری جیسی خوشبو آنے لگ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یمن سے حاضر ہوئے۔ کون حاضر ہوئے؟ حضرت حمام بن نفیل سعدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے پانی کے لیے کنواں کھودا ہے، اس کا پانی بہت کھارا نمکین ہے، پینے کے قابل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن عنایت فرمایا، حکم فرمایا اسے کنویں میں ڈال دینا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ پانی ہم نے کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اتنا شیریں میٹھا 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 ہو گیا کہ یمن کے تمام کنویں سے زیادہ مٹھاس میں بڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جیسے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس ظلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات وحی الہی ہے۔ اس پر ایک تو وہ آیت اور اس کی تفسیر پیش کی گئی، اور ایک روایت بھی سماعت فرمائیے جسے ابو داود میں نقل کیا گیا باب العلم میں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سرور کون و مکان رسول ذی شان رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے میں لکھ لیتا تاکہ یاد کر سکوں. ایک موقع پر قریش کے بعض لوگوں نے کہا تم ٹھیک نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیات و احوال مختلف ہوتے ہیں، کبھی آپ خوش ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں. تو جلال میں انسان وہ بات بھی کہہ دیتا ہے جو کسی اور حالت میں نہیں کہتا. دیکھیں آپ اور ہم کرتے ہیں غصہ، اور یہی بات جب بزرگوں کے بارے میں کہیں گے، صحابہ کے بارے میں کہیں گے، نبیوں کے بارے میں کہیں گے، آقا کے بارے میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ جلال. غصہ نہیں کہیں گے. ہم اہل سنت ہیں، اہل ادب ہیں. اس لیے تم ہر بات مت لکھا کرو، یہ درست نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس بات نے مجھے متاثر کر لیا، میں نے ہر بات لکھنا چھوڑ دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے اپنے مبارک منہ کی طرف، دہن اقدس کی طرف اشارہ کیا اور کیا فرمایا؟ تم میری ہر بات بلا جھجک لکھ لیا کرو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. در منصور میں ہے، 6 جلد اور صفحہ نمبر 123 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں رسول ذی شان وکیل مجرمہ شفیع عاصیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جو خبر بھی میں تمہیں دیتا ہوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے کبھی کبھی خوش طبعی بھی تو فرماتے ہیں. فرمایا یقیناً میں تم سے خوش طبعی کرتا ہوں مگر میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کیا ہے؟ وحی الہی ہے. اور آپ کے منہ مبارک کا تھوک پاک تھوک مبارک ایسا ہے کہ یہ کھاری کنویں کو روح افزا بنا دیتا ہے، شیرہ جاں بنا دیتا ہے. اور یہی تھوک مبارک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پر لگتا ہے کہ جہاں سانپ نے ڈس لیا تھا. کہاں پر؟ غار ثور میں، ہجرت کی رات. تو فوراً ہاتھوں ہاتھ زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور صدیق اکبر کو شفا نصیب ہو جاتی ہے. یہ وہی تھوک مبارک ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں میں لگتا ہے فتح خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر کے موقع پر. تو فوراً آپ کی سرخی اور بیماری چلی جاتی ہے اور آپ ایسے درست ہو جاتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں جیسے آنکھوں میں بیماری ہی نہیں تھی. یہ وہ تھوک مبارک ہے کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں تیر لگا اور ڈھیلا چہرے پر آ گیا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آقا نظر کرم، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ارشاد فرمایا قتادہ صبر کرو. صبر کی تلقین کی. عرض کی آقا میری ایک زوجہ ہے جو مجھے اس طرح دیکھنا پسند نہیں کرے گی، بس آپ مجھے آنکھ عنایت کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، آنکھ کو وہاں رکھ دیا، ان کی آنکھ درست ہو گئی. بلکہ فرماتے ہیں کہ میری اس آنکھ میں دوسری آنکھ سے زیادہ روشنی ہے. اور ان کا یہ امتیاز ان کی نسل در نسل در نسل در نسل باقی رہا کہ ان کی اولاد کے اندر یہ نشانی باقی رہی کہ ان کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہوا کرتی تھی، زیادہ حسین ہوا کرتی تھی، زیادہ خوبصورت ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوک مبارک کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بچپن میں جل گیا تھا، ابلتی ہوئی ہنڈیا مجھ پر گر گئی.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن اقدس اپنے ہاتھوں پر لگایا اور میرے جسم پر پھیرا، تو جس جس جگہ پر آپ نے پھیرا وہ ساری جگہ ٹھیک ہو گئی اور ایسی ہو گئی جیسے کہ گویا جلی ہی نہیں تھی۔ اب بڑی بڑی کریمیں اور ٹیوبز اور جیلز اور میڈیسن ایجاد ہو گئی، مگر ہاتھوں ہاتھ شفا کس سے ملتی ہے؟ نشان بھی تو باقی رہ جاتا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اقدس ایسا مرہم شفا ہے کہ نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کی کیا بات ہے، مزید سنیے۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت ابھی شعر پڑھا تو ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، تو ابھی کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں جو اشعار ہم نے پڑھے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں سنیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں شمع بز میں ہدایت، وہ دہن جس کی ہر بات بڑی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات بڑی خدا، چشمہ حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جسے کھاڑی کوئے شیرائے جاں بنے، جسے کھاڑی کوئے شیرائے جاں بنے، جسے کھاڑی کوئے شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آقا کی آمد، اولا کی آمد، بالا کی آمد، والا کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب۔